الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ آج کی مجلس میں چند موضوعات ہیں جس پر گفتگو کرنا مناسب سمجھ میں آیا۔ آج کے 20ویں روزے کے سورج کے ڈوبنے سے پہلے عصر کے بعد ہی اعتکاف کرنے والوں کو اپنا مسنون اعتکاف شروع کر دینا ہے۔ مسجدوں میں کمیٹیوں کو، ذمہ داروں کو، اہل علم کو چاہیے کہ ان اعتکاف کرنے والوں کو بٹھا کر اعتکاف کی ہدایات دے۔ بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا تو قضا فرما لیا، گناہ سے رک جاتا ہے۔ اس کے اور جہنم میں بہت دوری بن جاتی ہے۔ مسجد کے کونے میں ہی جنازے میں شرکت کا ثواب، عیادت کا ثواب، سب نیکیاں اسے ملتی ہیں جو اعتکاف کی وجہ سے چھوٹ رہی تھی۔ دین کا کام کرنے والے، دعوت کا کام کرنے والے، تنظیمی کام کرنے والے بڑے بڑے فیصلے کروا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے اعتکاف کے ان مقبول لمحات میں۔ شب قدر کا پانا آسان ہے اعتکاف کی وجہ سے، تلاوت کی تکمیل کرنا آسان ہے اعتکاف کی وجہ سے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کی کمزوری ختم ہو جائے گی اعتکاف کی وجہ سے۔ نوجوانوں کو بٹھا کر، اعتکاف کرنے والوں کو بٹھا کر مسجد کی شرعی حد بتلائی جائے، کن کاموں کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے سمجھایا جائے، اور اعتکاف اصل تو انفرادی عبادت ہے، لیکن پھر بھی بڑی تعداد جہاں پر بیٹھ رہی ہے، مبتدی نوجوان قسم کے طلباء جہاں پر بیٹھ رہے ہیں، وہاں پر ان کا شیڈیول بننا چاہیے۔ سونے جاگنے، پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، ذکر و عبادت، علماء کے مذاکرے کی مجالس منعقد ہونی چاہیے تاکہ یہ اعتکاف والے کچھ سیکھ کر جائیں، لغویات میں ان کا وقت ضائع نہ ہو، فون کے بے قابو استعمال میں نہ پڑ جائیں۔ ان نوجوانوں کی کم عمری، بے تکلفی، ہنسی مذاق میں ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کر دیں۔
ایک کام یہ کرنے کا ہے۔ دوسری بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، تہجد کی عبادت انفرادی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کی عبادت آپ کی زبان میں، طبیعت میں مضبوطی لائے گی۔ تہجد صلحاء کی عبادت ہے۔ تہجد اللہ پوچھتے ہیں، ہے کوئی استغفار کرنے والا، مغفرت کا طلبگار کہ میں مغفرت کر دوں؟ رمضان میں کم سے کم عادت ڈال لیجئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تہجد اجتماعی پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ پرسنل میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں، شخصی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں، اور ہم ایک بڑی بھیڑ لے کر جائیں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رمضان میں بھی تہجد آپ نے انفرادی پڑھا ہے، مجمع کو لے کر نہیں۔ کوئی صحابی اکا دکا تداعی کے بغیر، اعلان کے بغیر شریک ہو گئے، لیکن آپ نے مسجد میں تہجد کی جماعت نہیں کی۔ حرمین شریفین میں، مکہ اور مدینہ میں چونکہ حنبلی مسلک چلتا ہے، 70-80 سال سے تہجد کی جماعت وہاں پر قائم کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد اور ان کا فہم اس باب میں قرآن اور حدیث اور روح شریعت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اصرار نہیں کرنا چاہیے، کمیٹیوں پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے کہ مسجد میں تہجد کی جماعت ہو۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے اپنے گھر میں پڑھ لیں، اور بھی غم ہے زندگی میں محبت کے سوا، اور بھی ترجیحی کام ہے جو کیے جانے کے قابل ہے۔ تیسری بات صدقۃ الفطر سے متعلق، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر کو اللہ نے واجب کیا، طہرۃ للصائم، روزے میں جو لغو رفث کوتاہیاں ہو گئی تھی اس کی ریکوری کے لیے صدقہ فطر ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا صدقہ فطر کے ذریعے سے مقصود ہے۔ ہر سال کہا جاتا ہے کوشش کیجیے کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، دوسرا درجہ کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، آخری درجہ 1.25 کلو گیہوں 70-80 روپیے کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کریں۔ جس کے پاس بھی عید کے دن 66,000 روپیے سونا چاندی سامان آ جائے گا، اس کے اوپر صدقہ فطر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے واجب ہو جائے گا۔ غریب بھی عید کی خوشی میں شریک ہو سکے، اپنی ضرورت سمجھ کر عید کی شاپنگ سے زیادہ اہم جان کر صدقہ فطر کے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تیسری بات، غیر مسلموں کے درمیان اسلام کے تعارف کروانے میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہیں۔ ابھی بھی ہم میں اور غیر مسلموں کے درمیان
ایک ایک ملک کے فاصلے سے بڑے فاصلے ہیں۔ ہم نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ رمضان کا کیا مطلب ہے۔ آج بھی غیر مسلم یہی سمجھتا ہے۔ ہمارے دکن کے علاقے میں رمضان یعنی بھوکا رہنا اور حلیم کھانا۔ بتایا نہیں گیا تقوی کا پیغام، تراویح کی عادت، صلہ رحمی کا مزاج، غم خواری کے مظاہر، گناہوں سے توبہ، زندگی میں انقلاب، سال بھر کی چارجنگ۔ رمضان کا جو حقیقی سچا اسلامی تصور ہے بتلانے کی ضرورت ہے ان غیر مسلم بھائیوں کو۔ فرق کیا ہے یہودیوں کے روزے میں ہمارے روزے میں؟ فرق کیا ہے غیروں کے فاسٹنگ میں اور ہماری فاسٹنگ میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ صرف جسم کا علاج مقصود نہیں، روحانی ترقی بھی مقصود ہے۔ جسم کے ہارمونز، موٹاپا کنٹرول کرنا یہ تو ایک ضمنی چیز ہے۔ ملکوتیت اور فرشتوں والی خصلتیں بڑھانا یہ اصل مقصود ہے۔ آسان طریقہ ہے، اپنے گھر میں افطار میں غیر مسلم دوستوں کو بلائیے۔ آسان طریقہ ہے، اپنی دکان میں غیر مسلم ہندو دوستوں کو افطار میں شریک کیجیے۔ مزدوروں کو افطار میں دعا میں بٹھائیے، سنائیے قرآن کے اہم مضامین۔ نماز کے اذکار کا مطلب غلط فہمیاں ختم ہوں گی۔ حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، غیر مسلم بھائی کو میں نے کچھ کھانے کے لیے پیش کیا۔ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، بعد میں سے اس نے قبول کر لیا۔ جب کچھ کھلے ٹرین کے سفر میں تو پوچھنے لگا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھوں، برا نہ سمجھیں؟ کہا بھائی بتاؤ۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی عید کا شیر خورما پیا ہی نہیں جاتا، کافر کا خون اس میں ملائے بغیر۔ جب کسی غیر مسلم کا خون ذبح کر کے اس کا قتل کر کے شیر خورما میں ڈالا جاتا ہے تب بھی آپ لوگ عید کرتے ہیں۔ حیران ہو گئے، کیسی غلط فہمیاں ہیں جو دشمنوں نے پھیلا رکھی ہے، کیسی دیواریں ہیں جو میڈیا نے کھڑی کر رکھی ہے۔ ایک مسئلہ ہے سیاسی افطار پارٹیوں کا۔ سیاسی افطار پارٹیاں، اہل سیاست اپنا کام جانے۔ میرے بھائی، چٹوروں کی فکر میں، چٹخاروں کی فکر میں کیا اپنی مغرب کی نماز چھوڑ دیں گے؟ کیا دعا کو گنوا دیں گے؟ کیا ہم یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ جو ہمیں دعوت میں کھلایا جا رہا ہے وہ ذبح کی ہوئی مرغیاں ہیں یا مردہ مرغیاں ہیں؟ ہم یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ سیاسی افطار پارٹیوں میں کھلایا جانے والا مال حلال ہے یا حرام ہے۔ دن بھر حلال سے روزہ رکھا، حرام سے افطاری کر لی، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا وقت تھا، اللہ کی بڑائی سننے اور سنانے کا وقت تھا، اپنے آپ کو غیر اللہ میں مشغول کر دیا۔ سیاسی پارٹیاں، جب آدمی شریک ہوتا ہے تو ضرور سیاسی دباؤ کو قبول کرتا ہے،
اس پارٹی کی طرف جھکاؤ، اس پارٹی کے لیے استعمال ہونا، اس پارٹی کے حق میں نرم گوشہ آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، جب کھاتا ہے تو گانا بھی پڑتا ہے۔ اضلاع میں پوچھا جاتا ہے، تعلقہ جات سے علماء کرام پوچھتے ہیں، مولانا فلانے لیڈر صاحب افطار کی دعوت میں بلا رہے ہیں، 2,000 کا تحفہ دے رہے ہیں، کھانا پیش کر رہے ہیں، ابھی پنچایت الیکشن سامنے ہے، کسی اور جگہ پر کوئی اور الیکشن سامنے ہے، افطار کے چند لقمے کھلانے سے ہندو مسلم کی نفرت ختم ہو جائے گی؟ چند لقمے کھلانے سے مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا پن ختم ہو جائے گا؟ کیا افطار کے چند لقمے کھلانے سے صوبے تلنگانہ اور ملک میں ہونے والے فسادات کیا تھم جائیں گے؟ پولیس والوں کا مسلمانوں اور اقلیتوں کے ساتھ ظالمانہ رویہ کیا اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ اگر افطار پارٹیاں ان حقیقی مسائل کے حل کرنے میں مددگار بنتی ہیں تو ذمہ دار شریک ہوں، ارباب سیاست شریک ہوں، ہمارا کیا کام ہے؟ ہم فقیروں کا کیا کام ہے؟ ہم ناداروں کا کیا کام ہے؟ ظالم کا تعاون نہیں کیا جائے گا، ظالم کو اپنی بدعنوانیوں پر پردہ ڈالنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اپنی ناکارکردگی پر، اپنی دھاندلیوں پر افطار پارٹیوں کے ذریعے سے پردہ نہ ڈالا جائے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ تو اس سیاسی افطار پارٹیوں کے سلسلے میں یہ بات عرض کی گئی۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکالیں، علماء کرام کے پاس جائیں، بیٹھیں، زکوٰۃ کے مسائل کے لیے، اعتکاف کے مسائل کے لیے، ریئل اسٹیٹ کے مسائل کے لیے، طلاق کے مسائل کے لیے، تقسیم جائیداد کی الجھنوں کے لیے بیٹھ کر بات کریں، بالمشافہہ پوچھ کر حل کریں۔ ایک عادت ہو گئی، مختلف کلپ سنتے رہیں گے، یوٹیوب پر مختلف مقرروں کو دیکھتے رہیں گے، کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، ذہنی الجھن میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے عورتوں کے استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سعودیہ کے چاند کو فالو کرنا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے مدرسوں کو زکوٰۃ نہ دی جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں اسکول فلاں عصری نظام کو مستحکم کرنے پر مسلمانوں کو اپنا مال لگانا چاہیے، کوئی سوشل میڈیا پر علماء کی نگرانی کے بغیر، حساب کتاب کی شفافیت کے بغیر کسی کو نوٹوں کی گڈی تھما رہا ہے۔ ہمارا دل پسیج گیا، ہم نے بھی اپنی زکوٰۃ ٹرانسفر کر دی۔ ہر کلپ کو دیکھنا، ہر کلپ پر اعتماد کرنا، ہر کلپ کو فارورڈ کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا خیانت ہے۔ اپنے آپ کو علمی تذبذب میں ڈال دینا ہے، کنفیوژن میں مبتلا کرنا ہے۔ باطل کے راستے 50 ہیں، جہالت کے راستے 50 ہیں، حق کا راستہ ایک ہے۔
الجھ جائیں گے آپ۔ کہنے والے نے صحیح کہا کہ موچی کا کام موچی سے کرواتے ہیں، ٹیلر کا کام ٹیلر سے کرواتے ہیں، الیکٹریشین کا کام الیکٹریشین سے کرواتے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر انجینئر سے پوچھتے ہیں، فقہ کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں۔ کیسی حماقت ہے، کتنی عقل ماری گئی۔ دوائی کھانا ہے، اٹھ کر جائیں گے میڈیکل، پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے، شوگر والوں کو دیکھیے، بی پی والوں کو دیکھیے کہ مجھے اتنی مقدار دوا کی رکھنا ہے یا بڑھانا ہے۔ جان خطرے میں ہے، جان کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر آئے گی تو ایسے ہی علماء سے پوچھیں گے حلال و حرام، اتنی ہی فکر مندی کے ساتھ پوچھیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ہمیں سکھلایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق علماء کو رکھا ہے۔ علماء کرام سے ملنا اتنا مشکل تو نہیں جتنا کیئر اپولو کے ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ ایسی تو کوئی فیس نہیں جو فیس وکیلوں اور ججوں کی ہے۔ اتنی تو خیانت نہیں آ گئی علماء میں جتنی ایک ڈاکٹر اور وکیل میں آ گئی۔ کتنی مرتبہ کوشش کی ہم نے علماء کرام سے رجوع ہونے کی، کوئی نہیں ہے اس امت کے حق میں خیر خواہ، اس امت کے بارے میں درد مند کوئی نہیں ہے سوائے علماء کرام کے۔ قربانی دینے والا، جاگنے والا، دیہاتوں میں پہنچنے والا، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی مسائل پر فکر مند رہنے والے یہ علماء ہیں۔ کون تڑپ رہے ہیں ہمیں شکیلیت کے فتنے سے بچانے کے لیے؟ کون جگا رہے ہیں ہماری بیٹیوں کو ارتداد سے روکنے کے لیے؟ کون ہمیں یاد دلاتا رہا این آر سی کے موقع پر؟ کون حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے جنتر منتر میں وقف ترمیمی بل کے خلاف؟ کس نے قائم کیا پرسنل لا بورڈ؟ کون آج امت کے اغنیاء کو متوجہ کر رہا ہے اسلامک اسکول کے قائم کرنے کے لیے، غیر سودی اداروں کے قائم کرنے کے لیے؟ علماء ہیں تو دین و شریعت باقی ہے۔ اگر دین و شریعت باقی رکھنا ہے تو ربانی علماء ضرور رہیں گے قیامت تک کے لیے۔ تلاش میں کمی ہے، طلب میں کمی ہے، بدگمانی کا کالا چشمہ ذہن و دماغ پر لگا ہے، زندگیاں جہالت میں گزر گئی۔ تو میرے عزیزوں، ایک بات اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کے مسائل بتائے جائیں، دوسری بات تہجد کی نماز انفرادی ہے، اجتماعی نہیں، تیسری بات صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ غیر مسلم کی افطار کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے اور اس کو اپنے دسترخوان پر ضرور بلائیے رمضان کا تعارف کرانے کے لیے۔ سیاسی پارٹیوں، سیاسی افطار پارٹیوں میں شریک ہونے سے حتی الامکان بچائیں اور علماء کرام سے براہ راست ڈائریکٹلی ربط کر کے اپنے مسائل کو حل کریں۔ ہر کلپ سننے، فارورڈ کرنے اور ماننے، اتباع کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھا دے اور حق پر چلا دے۔
باطل سمجھا دے اور ہمیں بچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔